السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین گرامی، آج کی تراویح میں سورۃ القصص یہ مکمل ہم نے 20ویں پارے میں سنا ہے۔ اس سے پہلے 19ویں پارے میں آدھا اور 20واں پارہ سورۃ قصص کی تکمیل ہوئی۔ آیتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آج کی تراویح میں 286 آیتیں 286 آیتیں ہم نے سماعت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور دیگر عبادات کو ہمارے قبول فرمائے۔ سورہ شعراء اور سورہ نمل، سورہ قصص، یہ 3 سورتوں کی تکمیل ہوئی ہے۔ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی نبیوں کے واقعات اور ان کی قوم کے اندر جو جرم تھا اس جرم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، اسی طرح سے اصحاب الایکہ کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ لہٰذا ان قوموں کا ذکر جہاں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر ایک کے بعد یہ ذکر کیا ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت قوم عاد المرسلین۔ نوح کی قوم نے رسولوں کا انکار کیا، عاد کی قوم نے رسولوں کا انکار کیا، قوم عاد نے۔ ان کی طرف ایک ہی رسول بھیجا گیا ہے، لیکن کہاں رسولوں کا انکار کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی قوم کسی ایک نبی کا اگر انکار کرے تو پورے رسولوں کا انکار اس سے لازم آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کذبت قوم نوح المرسلین، حالانکہ قوم نوح کی طرف صرف نوح علیہ السلام ہی نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اس قوم نے صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا، تو گویا کسی ایک نبی کا انکار پورے نبیوں کا انکار ہے۔ کسی ایک رسول کو جھٹلانا پورے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ تو جو رسولوں کو جھٹلائے وہ کافر، جو رسولوں کا انکار کرے وہ کافر اور سزا کا مستحق ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسی قوموں کو سزا بھی دی ہے۔ اس کے بعد اسی میں آگے چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا اور کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر تمام لوگوں کو جمع کیا، پورے قریش کے لوگوں کو، یا صباحا، کپڑا لہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا صباحا۔ یہ جب کلمہ کہا جاتا تھا عربوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قوم حملہ کرنے والی ہے، یہ کوڈ ورڈ تھا، کوئی قوم حملہ کرنے والی ہے، سارے لوگ کسی کی پکار پر، اس کلمے کے پکار پر جمع ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پکارا اور سب لوگوں کو جمع کیا، پوری قوم کو، صرف رشتہ دار نہیں تھے اس میں، پوری قوم کے لوگ تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اس صفا پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے دشمنوں کا جو ہم پر حملہ آور ہوگا، تو کیا آپ لوگ میری باتوں کی تصدیق کریں گے؟ تو سب لوگوں نے کہا کیوں نہیں، آج تک تو ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، جب جب آزمایا ہے کبھی جھوٹا نہیں پایا ہے، آپ کو ہم صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح سے دشمن سے ڈرانا قوم کے نمائندے کا فرض ہے، ویسے ہی جہنم سے ڈرانا میرے اوپر فرض ہے، کیونکہ میں نبی ہوں۔ میں آپ لوگوں کو شرک کی بت پرستی، بتوں کی پوجا سے اور شرک سے ڈرا رہا، کیونکہ اگر تم لوگ شرک سے باز نہیں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ کہنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو طالب جو آپ کا چچا تھا اس نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، تیرے لیے بربادی ہو محمد، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟
اس کے بعد سورہ تبت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں۔ سورہ مسد اس کو کہا جاتا ہے، سورہ لہب کہا جاتا ہے، سورہ تبت بھی کہا جاتا ہے اسے، تو اس کی پوری آیتیں نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رشتہ داروں کو نہیں ڈرایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم کو ڈرایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر کے پکارا، اے کعب، مرہ بن کعب، اے بنی لوئی، اور اسی طرح سے اے ہاشم کے خاندان والوں، بنی ہاشم، ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی کہا، میری بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو۔ میری پھوپھی صفیہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے دامن جھاڑ رہے ہیں۔ باپ اور بیٹی میں کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ بیٹی کو اگر شادی بیاہ کے بعد بھی تکلیف ہو تو باپ تڑپ ہوتا ہے، شادی سے پہلے تو دور کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیٹیوں میں انہیں سب سے زیادہ چاہتے تھے، سب سے زیادہ میا محبت کرتے تھے، کیونکہ ان کی چال ڈھال شکل صورت سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ اور آپ نے کہا بھی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ انقذی نفسک من النار، فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ میں نبی ہوں، دنیا کے اندر ایک باپ کی حیثیت سے اس دنیا میں جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، انسان کے اختیار میں جو چیزیں دینے کی ہے وہ میں دے سکتا ہوں۔ قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے میرا کوئی بس نہیں چلے گا، اللہ کے سامنے میرا کوئی بس نہیں چلے گا، میں اللہ رب العالمین کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے زبان نہیں کھول سکتا، گرچہ میں امام الانبیاء ہوں، سید ولد آدم ہوں، خاتم النبیین ہوں، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے میری زبان نہیں کھل سکتی۔ لہٰذا دنیا میں جو کچھ مانگنا ہو مانگ لو، میں انسانی اعتبار سے تمہارے کام آ سکتا ہوں، لیکن آخرت میں کہو گے کہ ابا نبی تھے کام آ جائیں گے، کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اسے پیچھے ڈھکیل دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ وہاں قبیلہ، خاندان یا اسی طرح سے کوئی بھی سلسلہ کام نہیں کرے گا، ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا۔ اپنی پھوپھی صفیہ سے بھی یہی جملہ آپ نے کہا، یعنی سب سے دامن جھاڑ لیا کہ میں نبی ہوں، تمہارے قبر میں نہ کام آؤں گا نہ حشر میں کام آؤں گا، کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ تو اب بھلا سوچے جو لوگ کہتے ہیں کہ غوث کا دامن پکڑ لیں گے، کہاں جائیں گے؟ حضرت فاطمہ سے اللہ کے رسول اپنا دامن چھڑا رہے ہیں، اپنی پھوپھی صفیہ سے، اپنے قوم قبیلے والوں سے اپنا دامن چھڑا رہے ہیں، آخرت میں کون سا دامن پکڑیں گے؟ مچل جائیں گے محمد کا دامن پکڑ کر۔ اللہ کے رسول اپنوں سے بھاگ رہے ہیں، میں کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو ڈرایا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے، اپنے بچوں کی خبر لینی چاہیے۔ وہ بڑے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کے بچے فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، بڑے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کے بچے فجر کی نماز میں اٹھ کر نماز کے بعد تلاوت قرآن سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ بڑے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کے بچے موجودہ دور کے فتنے موبائلوں سے دور ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے پنج وقتہ نمازی ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کی فکر کرو، ورنہ ماں باپ بچوں ہی کے سلسلے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ آج والدین کی کوتاہیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، تو ہم اپنے رشتہ داروں کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، کنبہ قبیلے والوں کی فکر کریں۔ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں ہدایت دی ہے تو ہم دھیرے دھیرے دعوت توحید ان تک پہنچائیں کہ یہ سلسلے نقشبندی یا سہروردی یا چشتیہ یہ سب کچھ کام آنے والے نہیں ہیں کہ ہم فلاں سلسلے سے ہیں، فلاں صاحب سے بیعت کیے ہوئے ہیں، ہمیں وہ ہمارا بیڑا پار کرا دیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک سے بے نیاز ہو جائے گا، بیوی بچے سب ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پھر آگے چل کر کے سورہ نمل ہے، سورہ نمل کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، چونٹیوں کا واقعہ، ملکہ سبا کا قصہ، اسی طرح سے عفریت جن جو تھا، وہ سب واقعات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں۔ سورہ قصص کے اندر، قصص کے معنی ہوتے ہیں قصہ، واقعہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قصے بیان فرمائے ہیں، لیکن ایک نبی ہے جن کا قصہ پورے قرآن میں جتنی تفصیل سے آیا ہے اتنی تفصیل سے کسی نبی کا قصہ نہیں آیا۔ جس پر قرآن نازل ہوا اس کا بھی قصہ اس کے اندر اتنی تفصیل سے نہیں آیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قرآن میں نام صرف 4 مرتبہ آیا ہے۔ محمد احمد بول کر کے جو نام آیا ہے صرف 4 مرتبہ آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اتنی تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قصہ نہیں ہے۔ وہ کون سے نبی ہے جن کا قصہ بہت تفصیل سے آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ بارک اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کی پیدائش، ان کا بڑھاپا، ان کی جوانی، ان کی شادی بیاہ، سسرال وغیرہ سب کا تذکرہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی تفصیل سے نہیں ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ اس آیت کے اندر آیت نمبر 15 سے لے کر کے 28 نمبر، سورہ قصص کی آیت نمبر 15 سے 28 تک ذرا تفصیل سے اور تفسیر سے پڑھیے، تفصیل سے پڑھیے اور تفسیر سے پڑھیے، ہر ایک کے لیے اس کے اندر عبرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اصل میں جو غفلت کے اندر، مدین کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی بچے کو مار دیا تھا، اور مار دیا تو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا، وہ آدمی مر گیا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کا کام تمام ہو گیا، وکٹ گر گئی اس کی۔ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کہا کہ یہ تو شیطانی عمل ہو گیا، میں مارنا نہیں چاہ رہا تھا، میں مارنا نہیں چاہ رہا تھا، یہ تو شیطانی عمل ہو گیا۔ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، یہ شیطان جو ہے کھلا ہوا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی، اے اللہ یہ گناہ کا کام ہو گیا مجھ سے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں قاتل نہیں ہوں، میں قتل کے ارادے سے اسے نہیں مارا تھا، عمدن میں نے یہ مکہ اس کو مار دوں گا، ختم کر دوں گا اس لیے نہیں مارا تھا، بس اس کو ایک سزا کے لیے میں نے مارا تھا، لڑ رہے تھے بس دھو دیا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، اور ختم ہو گیا، اس کا کام تمام ہو گیا۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں نا پھونکیں گے تو اڑ جاؤ گے، تو کچھ لوگ بولتے ہیں چٹکی میں مسل دیں گے، کچھ لوگ بولتے ہیں ایک جھاپڑ بھر کے ہو، ویسے موسیٰ علیہ السلام کے گھوسے بھر کے وہ آدمی تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلطی کے اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کی، فغفر لہ، اللہ رب العالمین نے بخش دیا، انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کے بعد قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین فاصبح فی المدینة خائفا یترقب۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مصر سے نکل آئے اور یہاں مدین میں آ گئے۔ مدین میں حضرت شعیب نام کے لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام نبی تھے یا غیر نبی تھے، واللہ اعلم، جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو یہ وہاں مدین میں جب داخل ہوئے تو ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے، خائفا، جیسے کوئی جرم جب آدمی کر لیتا ہے تو لپٹے چھپاتے ہوئے بھاگتا ہے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی کہہ نہ دے یہ پکڑو پکڑو یہ۔ تو اس طرح اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام فَإِذَا اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ تُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ۔ اچانک ایک اور قصہ پیش آ گیا، تو ایک آدمی کہہ پڑا کہ کیا تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں جیسے وہ آدمی کو کل مار دیا تھا؟ اب ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، زمین میں خالی ظلم کرنا چاہتے ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ وما تريد ان تكون من المصلحین، تم مصلح نہیں ہو،
میں تمہیں مسلح نہیں پاتا ہوں، اصلاح کرنے والے نہیں ہوں۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، چلو یہاں سے نکلو، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکال لے گئے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر کے مدین چلے گئے، وہاں ڈر رہے تھے ایک دم سے، تو مدین چلے گئے۔ قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، تو انہوں نے دعا کیا کہ ممکن ہے میرا رب مجھے صحیح راستہ دکھائے گا۔ ولما ورد ماء مدین وجد عليه امة من الناس يسقون، جب مدین شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وہاں دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو کھڑی ہیں۔ قال ما خطبكما، ان کے پاس گئے، کہا کیا بات ہے تم لوگ وہاں نہیں دکھ رہی ہو، سائیڈ میں کھڑی ہو۔ عورت کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ میں دندناتے ہوئے نہ جائے، آج کل کی عورتیں کہتی ہیں لیڈیز فرسٹ، اس لیے مردوں کو چاہیے کہ ان کے لیے سیٹ خالی کریں، شاپنگ مالوں میں گھسیں، دکانوں میں گھسیں، سڑک پر چلے تو نعرہ لگاتی ہیں لیڈیز فرسٹ، اور وہ لیڈیز سائڈ کھڑی ہوئی تھی۔ آج کی لیڈیز کہتی ہے نہیں، راستہ مردوں کو چھوڑنا ہے، ہمیں دیکھتے ہی خالی کرنا ہے۔ شرم و حیا یہ زیور ہے عورت کا، شرم کے مارے مردوں میں اختلاط نہ ہونے پائے، اس لیے وہ سائڈ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ماجرا سمجھے نہیں، نئے نئے داخل ہوئے تھے شہر میں۔ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ان دونوں لڑکیوں نے کہا ہم اس وقت تک جانوروں کو اپنے پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ سارے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نہ چلے جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں، یعنی تم یہ مت سمجھ لینا کہ ہم فیشن کے ناطے یہاں آئے ہیں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، گھر میں کوئی دوسرا نہیں ہے مرد جو بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لے کر کے آئے۔ فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام مرد آدمی تھے، وہ گئے اور ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ ثم تولی الی الظل، ان کے حوالے کر دیا اور اپنا ایک درخت کے نیچے سائے میں جا کر کے بیٹھ گئے اور وہاں دعا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نئے ہیں نا شہر کے اندر، اجنبی ہے، نہ گھر ہے نہ در ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ کیا دعا کیے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کہیں بھی آپ جائیے پردیس میں، آپ کو کوئی نہ پہچاننے والا ہو، یہ دعا یاد رکھیے۔ رشتے ناطے نہیں لگ رہے ہوں، محتاج ہو آپ، یہ دعا یاد کیجیے۔ آپ روزی روزگار نہیں ہے آپ کے پاس، گھر بار نہیں ہے آپ کے پاس، بیوی بچے نہیں ہے آپ کے پاس، تو یہ دعا یاد کرو آپ۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص آیت نمبر 24۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر دعا کیا۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ادھر سے لڑکی جو ہے شرماتے ہوئے آئی، ان میں سے ایک، دو آئی تھی ہاں چلی گئی، ایک باپ کے پاس رک گئی، ایک لڑکی آئی ہے۔ کیسے آئی ہے؟ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، لجاتے شرماتے ہوئے آئی۔ ایسا نہیں سوچی کہ اب تو موقع مل گیا اکیلے میں، وہ خالی اکیلے، کوئی چرواہا بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، چلتے ہیں اس سے بات کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے بھی بدلے کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی بھی کام کرو تو اس کا معاوضہ اللہ سے طلب کرو۔ لوگ کتنا دیں گے آپ کو؟ لوگوں سے زیادہ امید بھی نہیں کر سکتے آپ، اور کبھی بھی آپ کی امید لوگ پوری نہیں کر سکتے۔ آپ سوچتے ہوں کہ بہت بڑا سیٹ نکالے گا تو 500 کی نوٹ نکالے گا، اور رگڑتے رگڑتے 10 روپیہ نکالتا ہے، ساری امید پر پانی پھر گیا۔ اس لیے امید اس سے لگاؤ جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی ذات سے دعا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ان لڑکیوں سے معاوضہ نہیں پوچھا کہ میں نیا آیا ہوں کرایہ دو، پلا دیا پانی ان لوگوں کو، معاوضہ دو، نہیں مانگا ان لوگوں سے۔ وہ لڑکی لجاتے شرماتے ہوئی آئی۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئی آئی وہ لڑکی۔ قالت، اس نے کیا کہا؟ ڈائریکٹ بات کی، ان ابی یدعوک لیجزیک، پتہ چلا
ضرورت کے وقت اجنبی لڑکی اجنبی لڑکے سے بات کر سکتی ہے، لیکن بات کرنے میں ایسا نہ ہو کہ لہجہ نرم ہو، اکھڑ کے بات کی، کوئی بھی شک شبہ ان کے دل کے اندر یا کوئی ایسا جذبہ ان کے دل کے اندر نہ آنے پائے جو فتنے پر ابھارنے والا ہو۔ چنانچہ کہا میرے والد نے آپ کو طلب کیا ہے، لیجزیہ کا وجہ بھی بتا دی تاکہ آپ کو بدلہ دیں، اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمارے اوپر احسان کرتے ہوئے ہمارے جانوروں کو پہلے پانی پلا کر کے ہمیں فارغ کر کے گھر بھیج دیا۔ ابا نے پوچھا آج بہت جلدی آ گئے تم لوگ بیٹا؟ تو وہاں بتایا کہ ایک نوجوان تھا، اس نے ہماری ابا حضور مدد کر دی ہے۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، ان لڑکیوں کے والد کے پاس۔ جب والد کے پاس پہنچتے ہیں تو پورا قصہ ان کے سامنے رکھ دیا اور بتایا کہ مصر کی جو سرگزش تھی، وہاں جو واقعہ پیش آیا تھا، فرعون کا جو مسئلہ تھا، انہوں نے جو موقع مار کے آدمی کو ختم کر دیا تھا، سارے قصے وہاں پر بتائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، لا تخف، ٹینشن مت لو، تم معمول جگہ پر آ گئے ہو، نجوت من القوم الظالمین، تم نے وہاں دعا کی تھی نا رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اللہ ظالم قوم سے نجات دے دے، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ قالت احداہما، ان میں سے ایک بیٹی نے مشورہ دیا، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا حضور آپ کو ایک ملازم کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ اسے ملازم کے طور پر گھر میں رکھ لیجئے، یہ اجنبی پردیسی آدمی آیا ہے، اس کو بھی کام کاج کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، آپ اسے رکھ لیجئے۔ وہاں دعا کیا تھا نا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ رب العالمین جو کچھ بھی آسمان سے تو خیر نازل کرے، گھر کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، نوکری کی شکل میں، چھوکری کی شکل میں، سب چاہیے مجھے۔ لما انزلت الی من خیر فقیر، میں محتاج ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اللہ سے لو لگا کر کے دیکھیں، دل سے جب بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو بات دل سے نکلے گی، مانگنے کا سلیقہ صحیح ہوگا تو اللہ رب العالمین سب کچھ عطا فرمائے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اجنبی شہر کے اندر عطا فرمایا تھا۔ تو قالت احداہما یا ابت استاجرہ، اس سے ایک مسئلہ اہل علم نے نکالا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی بچیوں کی بھی رائے مشورے لینا چاہیے، اور بچیاں بھی رائے مشورے دے سکتی ہیں۔ باپ کو چاہیے کہ ان کے رائے مشورے قبول کریں۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب گھر میں صرف بچیاں ہوں تو ان بچیوں کو اپنے باپ کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ باپ مجبور ہو تو گھر سے باہر کے بھی کچھ کام کر لینا چاہیے، جیسے یہ بچیاں جا کر کے کر رہی ہیں۔ فسقا لہما، یہ کہہ کے نہ بیٹھی رہیں کہ آپ ہی کی ذمہ داری سب کچھ، وہ بھی ہاتھ بٹائیں تاکہ اسے کبھی یہ احساس نہ ہو کہ میرے کو بیٹا نہیں ہے، اسے احساس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ کاش کوئی بیٹا ہوتا، کاش کوئی بیٹا ہوتا۔ یہ کتنے بڑی ہستی کی بیٹیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی کام کرتی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی بھی گھر میں کام کرتی تھی۔ لہذا آج کی لڑکیاں ان عورتوں سے، ان خواتین سے، حضرت اسماء سے، حضرت فاطمہ سے، یہ اصحاب مدین کی بیٹیوں سے زیادہ فضیلت والی تو نہیں ہو سکتی۔ لہذا اپنے آپ کو باپ کا ہاتھ بٹانے میں بہانہ بنا کر کے فاحشہ نہیں بننا۔ آج کل یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے ہم باہر نکل کے کام کر رہے ہیں، لیکن باہر نکل کر کے فحش کاری، بدکاری میں بچیاں مبتلا ہو رہی ہیں۔ یہ حیا اختیار کرو، اگر عورت کے اندر حیا نہیں ہے تو پھر سب بیکار ہے۔ حیا کتنا ہے، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ لجاتے شرماتے ہوئے آئی۔ لہذا لڑکی کو شرم و حیا کی چادر کبھی نہیں اتارنی چاہیے۔ جب شرم و حیا کا چادر اتر گیا تو پھر درندے اور بھیڑیوں کے کب شکار ہو جاؤ گے نہیں معلوم۔ تو لڑکیاں بھی مشورہ دے سکتی ہیں، اور باپ کو ان کے مشورے کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان کے مشورے سے انہوں نے ان کو نوکر رکھ لیا، اور کیا مشورہ دیا معلوم ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین ملازم وہ ہے جو قوی ہو، امانت دار ہو۔
کیسے پہچانا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہیں؟ کیسے پہچانا کہ موسیٰ علیہ السلام امانت دار ہیں؟ دراصل جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کیوں یہاں کھڑی ہو، تو انہوں نے بتایا کہ وہ چرواہے جب تک وہاں سے بھیڑ نہیں ہٹا لیں گے ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں کا جو ڈھکن تھا تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، یہ اٹھا کے جا کے پورا ڈھکن کھول کر کے سائڈ سے پانی پلا کے نکل گئے۔ تو وہاں طاقت دیکھ لیا کہ بہت بلی آدمی ہے، چیمر ہے، گٹھیالا جس کو بولتے ہیں۔ اور امین کیسے پہچانا کہ جب یہ لڑکی بلانے گئی تھی تو ان سے کہا تھا کہ تم آگے آگے چلو، میں آگے آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آنا، جہاں کہیں مڑنا ہوگا یا میں راستہ بھولوں گا تم کنکر مار کر کے مجھے بتانا کہ ادھر جانا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ تم آگے آگے چلو، راستہ بتاؤ، میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، لیکن اس میں حیاداری نہیں تھی، کیونکہ لڑکی چلتی ان کی نگاہ اس کی پنڈلی پر، اس کے جسم پر، کسی بھی حصے پر پڑ سکتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آگے آگے چلتا ہوں، تم پیچھے پیچھے چلو۔ تو وہاں امانت داری بھی دیکھ لی، لہذا ایک داماد کو، ایک لڑکے کو امانت دار، حیادار بننا چاہیے، طاقتور بننا چاہیے۔ موجودہ دور میں جو شادیاں ٹوٹ رہی ہیں وہ اس وجہ سے کہ بچوں کے اندر قوت کی کمی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے، لہذا اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، جم جاؤ، باڈی بناؤ، اچھی غذا کھاؤ، یہ اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے تاکہ کبھی بھی کسی کافر سے مقابلہ ہو جائے تو آپ کمزور نہ ہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہمیشہ طاقت کے اعتبار سے تیار رہو، ہتھیار کے اعتبار سے ہو، جسمانی طاقت ہو، ہر طرح کی طاقت ہو۔ تو اسلام نے مسلمانوں کو طاقتور بننے کا حکم دیا، گھر میں بیٹھ کے موبائل ایک کونے میں لے کے نامرد اور کمزور بننے کا حکم نہیں دیا۔ آج کی نوجوان نسل اسی میں برباد ہو رہی ہے، اسی لیے رشتے سال بھر میں ٹوٹ جا رہے ہیں، 6 مہینے میں طلاق کھلا ہو جا رہا ہے، باقاعدہ طور پر سر عام کہہ دیا جا رہا ہے کہ یہ بچی کے لائق نہیں ہے، کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتی ہے۔ لڑکی نہ ایک قوی ہے، امانت دار، امانت داری بھی ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ گھر میں کوئی نئی لڑکی آ جائے رشتہ دار کی، ہمیشہ تاکہ جھانکی لگے رہتی ہے، کہاں موقع ملے کہ ہم اس سے بات کر لیں۔ قوی بنو، امانت دار بنو ہر ایک اعتبار سے۔ تو بچی نے مثال دی، قال انی ارید ان انکحک، باپ نے کہا کہ بیٹا میں اپنی بیٹیوں کا نکاح، بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی والے لڑکا تلاش کرتے ہیں، صرف لڑکے والے لڑکا تلاشنے نہیں جائیں گے۔ یہ ہمارے ہندوستان کے الگ الگ صوبوں میں الگ الگ رواج ہے۔ بعض جگہوں پر یہ ہے کہ لڑکی والا لڑکا تلاشنے جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی تلاشنے جاتے ہیں۔ لڑکا جوان ہو گیا اس کے لیے لڑکی، اور لڑکی جوان ہو گئی تو اس کے لیے لڑکا۔ اور کچھ جگہوں پر یہ ہے کہ دونوں چلتا ہے، رشتہ پیامات بھیج دیے، دونوں تلاش کریں۔ تو اکثر جگہوں پر اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی والا بیٹا تلاشے، یعنی داماد تلاشنے کے لیے نہیں نکلے گا، لڑکے والے آئیں گے۔ تو دونوں طرف سے جائز ہے، چاہے لڑکے والا ہو چاہے لڑکی والا ہو، دونوں کو ضرورت ہے رشتے کی۔ کیا کہا؟ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ان دونوں میں سے کسی ایک کی شادی میں تم سے کر دے رہا ہوں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہا جائے گا دونوں میں سے کسی ایک کی کروں گا، ہے نا؟ کہنا چاہیے، متعین کرنا چاہیے، فلاں بیٹی کا کروں گا، بڑی والی کا یا دوسرے نمبر والی کا، متعین کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی متعین کیا، الا ان تأجرنی، کس چیز پر کروں گا میں؟ کہ تم میرے یہاں مزدوری کرو، 8 حجج، 8 سال تک، 8 سال تک داماد کو پرکھوں گا میں پہلے۔ 8 حجج، 8 سال مزدوری کرو، یہی مزدوری تمہارے لیے مہر ہو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ، اور اگر چاہو تو 10 سال پورا کر لو، یہ تمہاری طرف سے ہے، اختیار ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں سختی نہیں کرنا چاہتا تم پر، 8 سال کا ایگریمنٹ ہے ہمارا تمہارا، 8 سال مزدوری کرو اس کے بعد شادی کر دوں گا۔
ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، ان قریب تم مجھے بہترین مالک پاؤ گے، نیک اچھا مالک پاؤ گے۔ قال ذلك بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو گیا، ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، جو بھی مدت ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کی، 8 سال کی یا 10 سال کی، جو بھی کرو، میرے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ہماری باتوں پر اللہ وکیل ہے، اللہ وکیل ہے۔ یعنی یہ باتیں میرے اور تمہارے درمیان ہے، کوئی تیسرا چوتھا یہاں گواہ نہیں ہے، میں اور تم اللہ کو حاضر ناظر مان کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں، نہ میری طرف سے کوئی معاہدہ توڑا جائے گا نہ تمہاری طرف سے معاہدہ توڑا جائے گا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا قصہ ہے، سنا آپ کے سامنے جو بات ذکر کی گئی وہ موسیٰ علیہ السلام کے شادی بیاہ کا قصہ ہے اور کچھ نہیں۔ بس اس میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ عورتوں کو کیسے معاشرے میں رہنا چاہیے، اجنبی لڑکوں سے جب کبھی موقع پڑ جائے بات کرنے کا تو کیسے بات کرنا چاہیے، اسی طرح سے اجنبی لڑکے کو کس طرح سے پیش آنا چاہیے، اور ایسے ہی بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے ہر باپ کو یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ مجھے بہترین داماد ملے، تو ہمیں اپنے آپ کو مثالی داماد بنانا چاہیے، بہترین طاقتور امانت دار داماد کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، تاکہ موجودہ دور کے جو باپ ہیں ان کا ٹینشن دور ہو جائے۔ آج معاشرے میں بہت سارے نوجوان لڑکے لیکن لائق کے نہیں، لوگ سیدھے یہی جملہ استعمال، لائق کے نہیں مل رہے مولانا، سب نالائق، لائق کے نہیں مل رہے ہیں، تو اپنے آپ کو لائق کا بنائیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے فلاں کا یہ لڑکا ہے، نہیں اس کا رشتہ مت بتائیے، فلاں کا یہ لڑکا اس کا رشتہ مت بتائیے، فلاں کی لڑکی نہیں اس کا رشتہ مت بتائیے۔ تو لڑکیاں بھی لڑکے بھی لائق کا بنائیے، اپنے آپ کو مثالی بنائیے، تاکہ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب نہ ہونے پائے۔ اس میں بڑی ساری عبرتیں ہیں، اس کو پڑھیے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس قصے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین معاشرے کے اندر جو چیز کی ضرورت ہے ہمیں اس ضرورت کو پورا کرنے والا بنائے، رب العالمین ہم سب کو حیادار بنائے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنائے، ہماری عبادتوں کو، ہمارے قرآن کی تفسیر اور دروس کو سننے کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔